بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد رسول النبی کریم الامین مکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم صدر مجلس سلیم عباس قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل نارووال، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، دیگر قائدین تحریک منہاج القرآن، رفقاء و اراکین، ویمن لیگ کی معززات، منتظمین مجلس، مہمانان ذی وقار، حاضرین کرام اور عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی پچھلے سال کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی تحریک منہاج القرآن نارووال کے زیر اہتمام 7 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج پہلی نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 اس کا کچھ حصہ مضمون کے طور پہ لیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے
جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس جملے پر اگر غور کریں تو یہ جملہ خود قرآن اور رمضان میں ایک تعلق قائم کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ 12 ماہ ہیں سال میں، ان 12 مہینوں میں قرآن کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب ہوا وہ رمضان المبارک ہے۔ تو یہیں سے اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ القدر میں ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ قدر میں اتارا، لیلہ قدر میں نازل کیا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید لیلہ قدر میں اترا، اور لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ ان دو آیات مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان میں اترا، رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ اب کیوں کیا گیا؟ 11 ماہ اور بھی تھے، لیکن قرآن مجید کے نزول کے انتخاب کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ قرآن و حدیث کی عمیق نگاہ سے اسٹڈی کرنے کے بعد اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تاکہ اسے فلاح ملے، اس کے اپنے لیے ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ یہ ابن آدم کے لیے نہیں، یہ میرے لیے ہے، اور فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، چونکہ یہ میرے لیے ہے اس لیے اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو بلند کر دیتی ہے، اور اتنا بلند کرتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندے چونکہ تو نے میری خاطر بھوک پیاس اور شہوات نسوانی سے، شہوات انسانی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان سے تو نے میری خاطر ان کو اپنے نفس کو روک لیا ہے، لہٰذا اب اس کی جزا بھی تجھے میں دوں گا۔ اب وہ جزا کیا ہے؟ بہت ساری اس کی صورتیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روزہ اللہ کا دیدار کروائے گا، ایک یہ ہے کہ روزہ داروں کو ایسے دروازے سے باب الریان سے داخل کیا جائے گا جس سے کسی اور کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے قرب کا باعث بنا روزہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اہلینا من الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بعض لوگ اللہ کے قرب والے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں،
قالو صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو اللہ کے پیارے اللہ کے قرب والے اہل اللہ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان قرآن ہیں، جو قرآن مجید کے صاحب ہیں، قرآن مجید کے اہل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن مجید پر اپنی زندگی قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر ڈھالنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اہل اللہ، یہ اللہ کے قرب والے ہیں۔ تو یہاں سے ایک نسبت قرب کی آ رہی ہے، ادھر روزہ بھی اللہ کا قرب عطا کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے، ادھر فرمایا قرآن بھی بندے کو اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے، قرآن بھی بندے کو اللہ کا خاص بندہ بنا دیتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی اللہ رب العزت کی قربت عطا ہوتی ہے۔ یہ ایک رخ تھا نسبت کا، تعلق کا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رمضان میں قرآن کیوں اتارا، یہ میں حکمت آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام والقرآن، حضور نے فرمایا قرآن اور روزہ یشفعان لعبد یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن قرآن بھی اور قیامت کے دن رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے شفیع بن کے آئیں گے، بندے کی شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفنی فیہ، روزہ کہے گا مولا میں نے اس بندے کو سارا دن کھانے پینے اور شہوات نفس سے روکے رکھا، لہٰذا میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، چونکہ اس نے میری حفاظت کی ہے، آج کے دن یا اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ سیام بھی شفیع ہوگا، روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوگا۔ پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن بھی شفیع ہوگا، وہ کیا کہے گا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، وہ کہے گا مولا میں نے رات کے وقت میں رمضان کی راتوں میں بندے کو سونے سے روک دیا تھا، یہ عشاء کی نماز پڑھتا، ادھر حافظ قرآن کھڑا ہو جاتا، وہ تلاوت قرآن شروع کر دیتا، بندہ اپنا بستر چھوڑ کے 20 رکعت میں میرے لیے آ جاتا اور کھڑا ہو کے دیوانہ وار مجھے سنتا تھا، دیوانہ وار مجھے سنتا تھا، تو مجھے سننے کے لیے اور مجھے پڑھنے کے لیے اس نے نیند چھوڑ دی۔ قرآن کہتا ہے کہ مولا میں نے اسے چونکہ بستر سے جگائے رکھا، اس کو نیند سے دور رکھا، منع رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ تو یہاں ایک تعلق یہ قائم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ بھی شفیع ہوگا اور قرآن بھی شفیع ہوگا۔ پھر اس کے بعد روزہ بھی شفا ہے اور قرآن بھی شفا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا روزے کے متعلق سلو تنجحو، لوگوں نماز پڑھو تاکہ تمہیں کامیابیاں ملیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وزکو تفلحو، سلو تنجحو وزکو تفلحو، زکات دو کامیاب ہو جاؤ گے، نماز پڑھو نجات پاؤ گے۔ وصومو تصحو، روزے رکھو بیماریوں سے شفا پاؤ گے۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کو فزیکلی بھی تحفظ دیتا ہے۔ آج کتنی بیماریاں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے،
ہارٹ اٹیک ہیں، یہ ایسی وہ آفتیں ہیں جو اچانک موت کا باعث بنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وصوموا، علاج یہ ہے کہ تم روزے رکھو، یہ روزہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، صحت دے گا۔ اور ایک بات فرمایا وسافروا تغنموا، سفر کیا کرو غنی ہو جاؤ گے، امیر ہو جاؤ گے۔ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ سفر میں اللہ نے غنا کو رکھا، روزے میں اللہ نے شفا کو رکھا، نماز میں اللہ نے نجات کو رکھا، زکوٰۃ میں اللہ نے فلاح کو رکھا۔ تو یہاں سے اس حدیث پاک کے ایک حصے سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صحت عطا کرتا ہے اور روزہ شفا دیتا ہے۔ قرآن مجید کے متعلق کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس طرح لوگوں روزہ شفا دیتا ہے، اسی طرح فرمایا اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ما ہوا شفاء، وہ شفا ہی شفا ہے، اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ آپ بیماری کے لیے پڑھ کے اس پر دم کریں، یہ شفا عطا فرماتی ہے، اور صحابہ کرام کا عمل تھا۔ تو یہاں شفا کا تعلق بھی اکٹھا ہو گیا، قرآن بھی شفا دیتا ہے، رمضان بھی شفا دیتا ہے۔ یہ تو وہ چند وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے کچھ نسبتیں نظر آتی ہیں کہ قرآن کیوں رمضان میں اترا، لیلہ قدر میں کیوں اترا۔ اس میں بہت ساری آپس میں نسبتیں پائی جاتی، تعلق پایا جاتا تھا۔ قرآن بھی اللہ کا قرب دیتا ہے، روزہ بھی قرب دیتا ہے، قرآن بھی شفا دیتا ہے، روزہ بھی شفا دیتا ہے، اور قرآن بھی شفیع ہوگا قیامت کے دن، روزہ بھی شفیع ہوگا۔ یہ چند باتیں، میں اس مضمون کو طول نہیں دینا چاہتا، تناسب، نسبت، آپس کا تعلق، یہ چند میں نے آپ کے سامنے 3 نسبتیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ تو ایک ظاہری سی بات تھی۔ اب آئیے قرآن مجید اور رمضان کا ایک اور بہت بڑا آپس میں تعلق ہے، بہت بڑا۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، قرآن مجید مسلمان کی، متقی کی، پرہیزگار کی، اللہ کے مرد کلندر کی، اللہ کے دوست کی، اس زمین میں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بیزار رہتے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، عرش والے کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ قرآن ان کی صفات بتاتا ہے، قرآن ان کی حالتیں بتاتا ہے، ان کے اوصاف کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ قرآن اہل اللہ کی صفات بتاتا ہے، رمضان اہل اللہ کو اہل اللہ بناتا ہے۔ یہ بڑی نسبت ہے۔ یہ جملہ اپنے ذہن میں ذہن نشی کریں کہ قرآن مسلمان بتاتا ہے، مسلمان کی تعریف کرتا ہے، مسلمان کے اوصاف، مسلمان کی عظمتیں قرآن بتاتا ہے، اور روزہ یہ پریکٹیکلی اسے بنا دیتا ہے۔ جیسا قرآن بتاتا ہے روزہ ایسا مسلمان کو بناتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے، ایک نسبت اور تعلق یہ بھی ہے، ایک رخ یہ بھی ہے تعلق کا جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تحریک منہاج القرآن زمین پہ قائم اس لیے ہوئی ہے کہ قرآن اور رمضان جس مسلمان کو قرآن پیش کرتا ہے، دنیا میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اس میں پارسی بھی ہے، مجوسی، ہندو، بدھ مت، جناب زرتش کے ماننے والے سارے اس زمین پہ ہیں، انہی میں غلام مصطفیٰ بھی ہیں، انہی میں کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، ان میں خود کو مسلمان کہنے والے بھی ہیں۔ وہ مسلمان جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ دوستو، رمضان ایسا بنا دیتا ہے۔ اب آئیے وہ کیسے؟ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نسبت، ایک تعلق بیان کر رہا ہوں۔ پہلا،
تخلقوا باخلاق اللہ، لوگو اللہ کے خلق کو اپناؤ، جو اللہ کی عادتیں ہیں انہیں اپناؤ۔ پھر قرآن مجید نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا خلق کیا ہے؟ اللہ کا خلق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سب صابروں سے بڑا صابر ہے، اللہ سب صابروں سے بڑا صابر ہے۔ تو چونکہ اللہ صابر ہے اس لیے قرآن نے کہا لوگو، مصطفیٰ نے کہا لوگو اللہ کا خلق اپنا، اور اللہ کا خلق کیا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، اس کی عادت شریفہ ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو تم بھی صبر کرو، تم صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگا کرو، کیونکہ اللہ صاحبان صبر کے ساتھ رہتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ لوگوں صبر کیا کرو، صبر عظیم ہے۔ قرآن نے بتایا، روزے نے کہا اے انسان، اے مسلمان، تجھے قرآن صابر بننے کا پیغام دیتا ہے، میں تجھے صابر بنا دیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ فرمایا صبح سے شام تک تو کھا، فجر سے پہلے سحری کے وقت میں کھانا پینا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، پھر درمیان میں شدت ہوگی بھوک کی، پیاس کی شدت آئے گی، کھانا بھی ہوگا سامنے پڑا ہوگا اور تیرا ہاتھ اٹھنے لگے گا تو روزہ کہے گا بندے صبر کر، اس میں جزا نہیں ہے، صابر ہو جا کہ تیرے سامنے کھانا ہے، بھوک بھی ہے، تیرے سامنے پینا ہے، پیاس بھی ہے، لہذا سب کو دیکھتے ہوئے تو اپنے نفس کو اس قابل کر کہ سب کچھ سامنے بھی ہو، اللہ کی خاطر صابر بنتا چلا جا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الصیام نصف الصبر، روزہ یہ الصوم و نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو گویا بندہ جب روزہ رکھتا ہے رمضان کے ایک مہینے کے تربیتی نظام سے گزرتا ہے تو اس کے اندر جو ایک بڑی عظیم قوت پیدا ہوتی ہے، جو قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں یہ قوت جس میں پائی جائے صبر والی، اسے اللہ کی معیت ملتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، رمضان اسے پریکٹیکل میں ڈال کے ایک مہینے میں صابر بنا دیتا ہے۔ ایک نسبت۔ اس کے بعد قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید مسلمان کا تعارف پیش کرتا ہے، سوتے ہیں اور یہ کم سوتا ہے۔ مسلمان کا وصف کیا قرآن نے بتایا؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑا سوتا ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو مصطفیٰ کے غلام کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنے لیے اور حضور کی پوری امت کے لیے معافیاں مانگتا ہے۔ یہ معافیاں مانگنے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مصطفیٰ کے غلام کی شان یہ ہے کہ اس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے کرتے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے کرتے بیت جاتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اسے پکارتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت پر، اور کبھی اس کے خوف اور خشیت کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت پر۔ تو دونوں کیفیتوں سے مل جل کے راتوں کو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ رات بستر پہ غفلت کی نیند نہیں سوتے ہیں۔ رات پویتے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ حضور کے غلام کا پہلا وصف ہے۔
اب آئیے، قرآن مجید نے کہا کلمہ پڑھنے والے، خود کو مومن کہنے والے، تیرے اوصاف میں سے یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر جاگا کر، رات کے پچھلے پہر سجدہ کیا کر، رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے معافی مانگا کر۔ معافی مانگنا وہ عظیم عمل ہے، سورہ النحل میں آتا ہے، وقال اللہ اذ قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہودی جب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جلوب میں آ رہے ہوتے تو بدبخت ہاتھ اٹھا دیتے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے، اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے، قرآن تیرا سچا قرآن ہے، اسلام تیرا سچا دین ہے، تو پھر ہم اسے نہیں مانتے۔ یہودی کہتے اس قال اللہم، اے اللہ، وہ بولتے اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیرا سچا رسول ہے تو ہم نے نہیں مانا، ہم اس کا انکار کر گئے، ہم اس کو نہیں مانتے، لہذا فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ جب بھی ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ جب بھی تیرے نبی کو جھٹلایا گیا، تیرے نبی کا انکار کیا گیا، تیری کتاب کا انکار کیا گیا، کسی پر تو نے پتھروں کی بارش کر دی، کسی قوم کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کوئی بندر اور سور بنا دیے گئے، کسی پر تو نے ہوا چھوڑی، پانی چھوڑا، تباہ و برباد کر دیا، لہٰذا ہم بھی نہیں مانتے مولا، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اب آسمانوں سے ہم پہ بھی پتھروں کی بارش کر۔ یہودی کہتے ایک وقت وہ تھا کہ کوئی بارش نہ مانگتا، پتھروں کی عذاب نہ مانگتا، عذاب آ جاتا۔ ایک وقت یہ ہے کہ عذاب مانگتے ہیں، عذاب نہیں آتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں آتا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب اب عذاب نہیں آئے گا، اس لیے جب پہلے عذاب آتے تھے اس دھرتی نے تیرے قدموں کے بوسے نہیں لیے تھے، اب تو ان میں رہتا ہے، انک بأعیننا، میں تو تیرا مکھڑا دیکھتا رہتا ہوں، میں تو تجھے تکتا رہتا ہوں۔ تو پہلی وجہ عذاب کے رک جانے کی کیا بیان فرمائی؟ اے محبوب تو ان میں ہے۔ اور دوسری وجہ کیا فرمائی؟ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک لوگ گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں گے، وبالاسحار ہم یستغفرون، جب پچھلے پہر اٹھ کے اس زمین پر ایسے لوگ رہیں گے جو معافیاں مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں پچھلے پہر اٹھ کے آئیں، اللہ پاک نے فرمایا ان کے معافیاں مانگنے کے عمل نے میرے عذاب کو روک رکھا ہے، عذاب نہیں آئے گا۔ تو قرآن نے بتایا کہ مسلمان کی شب رات مصلی پہ گزرتی ہے، یہ قرآن نے بتایا، یہ قرآن نے بتایا، رمضان نے سکھایا، رمضان نے آج جو ہم نے تصور بنا لیا ہے کہ 11 ماہ اللہ کی نافرمانی کریں، اس میں سود بھی کھایا جائے، غفلتیں بھی ہوں، گناہ سے ساری زندگی کو بھرتے رہیں 11 ماہ، اور جب رمضان آ جائے تو پھر روزے رکھ کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ یہ تصور بن گیا کہ نہیں بن گیا ہمارا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ روزہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر روزہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گناہ معاف کرے۔ روزہ کس لیے ہے؟ اے مرد مسلمان تجھے مسلمہ بنا دے، تجھے مسلمہ بنا دے۔ اگر خالی دوستو معاف کرنے کی بات ہوتی تو اس کی رحمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی رحمت کے سمندر میں جب تلاطم آ جائے تو کوئی خاتون ساری عمر طوائفہ بن کے گزار دے اور ایک کتے کے بچے کو پیاس، گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس کے عالم میں وہ ایک پانی پلا دے، اس کی پیاس بجھا دے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس کی رحمت کے سمندر میں تلاطم آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے خاتون ساری زندگی تو نے طوائفہ بن کے گزاری ہے،
اس کتے کے بچے کو پانی پلا دیا، آ تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے اپنی جنت دیتا ہوں۔ معافی کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے رحمت کی سمندر کی کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی 100 قتل کر دے اور پھر کہے مولا معاف کر دے، تو اس کی رحمت جھوم کے اپنے بندے کو دامن میں لے لیتی۔ بات یہ نہیں کہ روزہ 11 ماہ نافرمانیاں کی جائیں اور پھر 1 ماہ روزہ رکھ کے ان گناہوں کا کفارہ دیا جائے، نہیں۔ بندے، قرآن تیرا تعارف دیتا ہے، قرآن تیرا وصف بتاتا ہے کہ مسلمان تیری جبین رات کے سجدوں سے آباد رہتی ہے، تجھے لذت آشنائی نصیب ہوتی ہے، لوگ غفلت کی نیند سوتے ہیں، تجھے مولا کی یاد رات کے پچھلے پہر اٹھا لیتی ہے۔ یہ قرآن تیرا تعارف دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے رمضان تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، میں قرآن کے ذریعے سے تعارف کرواؤں گا، رمضان تو ایسا مسلمان بنا دینا۔ ارے اگر صرف یہ بات ہوتی کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں تو مشکل تھا کہ کہہ دیتا چلو بھئی طلوع آفتاب پہ اٹھ جایا کرو، سورج کے اگنے پر اٹھا کرو اور غروب ہونے پر کھا لیا کرو، طلوع پر رک جایا کرو، روزہ رکھ لیا کرو اور غروب پر کھا لیا کرو، گناہ معاف کر دوں گا۔ اس رحیم رب کے لیے یہ مشکل تھا، مگر کیا فرمایا؟ نہیں، روزے کے لیے لازم ہے فجر سے پہلے اٹھو، فجر سے پہلے اٹھو۔ بتائیں بھئی جو فجر اذان فجر کے بعد اٹھ کے کھائے اس کا روزہ ہوتا ہے؟ جی مولا یہ کیا شرط رکھ دی تو نے؟ کیا تیرے پاس رحمت کے خزانے کم ہو گئے کہ جو بعد میں اٹھے گا اسے کہتا ہے روزہ نہیں ہوگا، اور پہلے اٹھاتا ہے؟ پہلے کیوں اٹھاتا ہے؟ تو میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ بندے تیرے سٹرکچر، تیرے وجود ڈھانچے کو میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں تیری طبیعت کیا ہے۔ تو جو کام مشق شروع کر دے، جس کام کی مشق شروع کر دے، مثلا کوئی یہ کہتا ہے بھئی مجھے فجر کے وقت جاگ نہیں آتی، کسی کی شکایت ہو، وہ کیا کرے؟ گھڑی لگائے، یہ آزما کے دیکھ لیں، گھڑی لگائے، ایک دن گھڑی اٹھائے گی، ٹائم پیس اٹھا دے گا، گھنٹی پہ اٹھے گا، دوسرے دن اٹھے گا، تیسرے دن اٹھے گا، چوتھے دن اٹھے گا، 4 5 10 دن عادت بن جائے اٹھنے کی، 4 5 10 دن بے شک گھڑی پر ہی صحیح مگر اٹھنے کی عادت بن جائے۔ وقت آئے گا کہ 8 10 دن تو گھڑی اٹھائے گی، ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی کہ گھڑی بعد میں بولے گی بندے تو پہلے اٹھ جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا؟ ارے طبیعت ہے تمہاری، یہ میں نے بنائی ہے، جو کام تھوڑا شروع کر دو، روزانہ شروع کر دو، وہ تیری طبیعت کا حصہ ہو جاتا ہے۔ تیرا تعارف یہ ہے کہ رات کے پچھلے پیر اٹھا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا رمضان جا اس کو ایسا بنا کے آ، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ اٹھا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، پورا مہینہ اٹھا رہا ہے۔ ارے بتائیے 1 مہینہ جو اٹھتا رہے، اب اٹھنا مشکل رہ گیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو میں کہتا ہوں نا فجر اذان فجر سے پہلے اٹھو، ساری میں اٹھو، اس وقت اٹھو جب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ تمہیں بلا رہی ہوتی ہے، اس وقت اٹھو تاکہ اٹھنا تمہاری زندگی کا حال ہو جائے۔ 1 مہینے کی تربیت لو تاکہ پھر 12 مہینے تو کیا ساری زندگی تیری جبین لوگ سویا کریں، تو پچھلے پہر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر۔ یہ وجہ ہے، یہ رمضان کا تعلق آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ آئیے آپ کو بات؟ رمضان مسلمان تیرا وصف بتاتا ہے، مسلمان رمضان تجھے ایسا بنا دیتا ہے۔ ایک بات، اس کے بعد ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایک تعلق یہ بھی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس غیب کو مانیں، جو غیب پہ ایمان لائیں۔ آپ غیب کو مانتے ہیں؟ بولیے، غیب کو مانتے ہیں آپ؟ اللہ غیب ہے کہ نظر آتا ہے؟ آنکھ نے دیکھا کبھی؟ کانوں سے سنا گیا ہو؟ یا ہاتھوں سے ہی کبھی سلام ہی لے لیا ہو اللہ سے؟ ایسا ہوا کبھی؟
کچھ نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ بات آپ مانتے ہیں؟ اب ایک بات بتائیں سچ سچ، یہ بتائیں کہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ جی بولیے، ہے نا یہ ایمان؟ مگر یہ نہیں ہے، یہ جو قول ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف زبان پر ہے۔ اے بندے اس کا ورود تیری روح پہ نہیں ہوا، یہ قول تیرے جسم کے نس نس میں نہیں رچا، یہ تیرے قلب و باطن پہ مؤثر نہ ہوا۔ کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ اب میں مثال دیتا ہوں، بتائیں چور ہو، چوری کرنے جائے اور اسے یہ یقین ہو، کیا یقین ہو، اس کا ایمان ہو کہ کوئی چوری کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا ہے، وہ کرے گا چوری؟ بولیے بھائی، جن کی چوری کرنے جا رہا ہے اگر اسے یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو چوری کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈر گیا، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ بھائی کوئی کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے جائے اور پتہ بھی ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، حرکت کرے گا؟ اس لیے کہ یقین جو ہے، یقین ہے، شک نہیں ہے، بات زبان تک نہیں ہے، بات ایقان کے درجے کو پہنچ گئی۔ تو پتہ چلا جب کوئی چور چوری نہیں کرتا کہ کوئی دیکھ رہا ہو۔ تو اے بندے، اگر تو بند کمرے میں اس کی نافرمانی کرے اور زبان سے کہے وہ دیکھ رہا ہے، تو بتائیں قول سچا ہے یا جھوٹا؟ اس کا مطلب ہے کہ قول کامل نہیں ہے، قول میں مضبوطی نہیں ہے، کہتا تو ہے دیکھتا ہے۔ ارے اگر مانتا بھی ہوتا، روح اس اثر کو محسوس کرتی، قلب و باطن میں رب کے ہونے کا یقین ہوتا، تو پھر کیوں کم تولتا، پھر کیوں سود کھاتا، پھر کیوں حرام کھاتا، پھر کیوں لوگوں کی عزتوں کی طرف نگاہ اٹھاتا، پھر کیوں ایسا کرتا؟ کیا وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو؟ روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ اس کا معنی یہ ہے بندے، یہ جملہ تیرے قول تک، زبان تک محدود ہے۔ رمضان تیرے اندر اتارنے آیا۔ یہ جو قرآن نے کہا نا، تمہیں بتایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے ماننے والا ہوتا ہے مومن۔ قرآن کہتا ہے بندے، تو نے صرف زبان سے کہا، وہ دیکھتا ہے، رمضان تجھے بنا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ نے کھایا، کھانا بتائیے حرام ہے یا حلال ہے؟ عام حالات میں حلال ہے نا۔ اب آپ کو فجر سے جب آپ نے چھوڑ دیا اس کی رضا کی خاطر، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، گرمی کی شدت نے بھوک دی، پیاس کی شدت آ گئی، بند کمرہ تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، جی بند کمرہ تھا، بھوک تھی، کھانا بھی تھا، پیاس تھی، پینا بھی تھا، مشروب بھی تھے، اور کوئی دیکھتا نہ تھا۔ جب بھوک کی شدت نے تڑپایا تو ہاتھ کھانے کی طرف گیا، جب کھانے کی طرف جانے لگا تو روزے نے اندر سے کہا، اے بندے خبردار، وہ دیکھ رہا ہے۔ اے بندے خبردار، کھاتا ہے کوئی؟ روزہ بتاتا ہے بندے ایک مہینہ مشکر، بند کمرے میں جب تو نہیں کھائے گا، تیرا ایمان بالغیب جلا پائے گا، تیرے روح میں، تیرے باطن میں، تیرے قلب میں، ارے تیرے جسم کے لوح لوح میں واللہ بصیر بالعباد کی صدا اٹھے گی اور تیرے ایمان کو چمکا دے گا روزہ۔ زبان نے کہا تھا وہ دیکھتا ہے، روح کو محسوس کروائے گا روزہ، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک مہینہ بندے تو یہ پریکٹس کر، بند کمرے میں کھانا چھوڑ دے، تاکہ تیرے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیسرا قرب بیان کر رہا ہوں، تعلق ان کا، رمضان کا اور قرآن کا۔ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی یہ شان ہے نماز قائم کرتا ہے، نماز قائم کرتا۔ قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ کہتا ہے نماز قائم کر، نماز قائم کر، حکم آ رہا ہے۔ رمضان نے کہا بندے قرآن کہتا ہے رمضان قائم، نماز قائم کر، نماز پڑھا کر، ایک مہینہ ہم تجھے نماز پڑھا دیتے ہیں، ایک مہینہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہوتی ہے، منافق کی طبیعت پہ بھاری ہوتی ہے۔ مسلمان مومن نماز کے قائم کرنے والا ہے، رمضان ایک مہینہ کہتا ہے جب تو عشاء پڑھے نا عشاء تو اس کے ساتھ 20 زیادہ کر دے، جی 20 زیادہ کر دے۔ اب بتائیں بھئی ایک شخص ہے، آپ اس کے سر پہ 1 من وزن روزانہ رکھیں، 1 من وزن روزانہ رکھیں، 30-29 دن وہ روزانہ من وزن اٹھایا کرے، تو بتائیں اچانک 31ویں دن آپ 1 من کو 20 کلو کر دیں، اب اٹھانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ جی بولیے، آسان ہو گیا نا؟ سبحان اللہ۔ رمضان نے کہا بندے ذرا 20 زیادہ کر دے، 20 زیادہ کر دے، 20 زیادہ پڑھا کر، سجدے کو زیادہ اس کی بارگاہ میں رکھ۔ جب 20 زیادہ پڑھے گا تیری پیشانی کو سجدے کی لذت آئے گی، تیری روح پر سجدے کا ورود ہوگا، نماز کا اثر ہوگا۔ اور جب شوال کا چاند نظر آئے 1 مہینہ پریکٹس کرتا رہے، 1 مہینہ پریکٹس کر، 1 مہینے کے بعد جب شوال آئے تو اب 20 کم کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں 5 پڑھنا آسان ہے یا مشکل ہوئی؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ قرآن جس نمازی کی بات کرتا تھا، رمضان وہ نمازی گھڑنے آ گیا، وہ نمازی بنانے آ گیا۔ لوگوں آؤ، اے مسلمان اگر آج بھی تو نمازی نہ بن سکا تو پھر حیف ہے تیری طبیعت پہ، تیری قسمت پہ۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان پایا اور رمضان کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ جسے شکایت ہے کہ طبیعت میں نماز کا ذوق نہیں ہے، رمضان ذوق سکھانے آ گیا ہے۔ روزانہ 20 پڑھا کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس دن پہلی رات آتی ہے رمضان کی، باہر سے ہر شیطان حملہ کرنے والا جکڑ دیا جاتا ہے، بندے تیرے لیے نیکی کا روحانی ماحول بنا دیا گیا ہے۔ رمضان بنانے آیا اس نمازی کو جس کا پیغام قرآن نے دیا تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے مسلمان کا تعارف پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھانا، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھانا۔ گویا معنی یہ ہوا کہ حرام نہ کھانا، معنی کیا ہوا؟ حرام نہ کھانا۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہ جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، جو خود کو حضور کا امتی کہتے ہیں، جو مسلمان خود کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اس کی حلق سے حرام کا لقمہ نہیں اترتا، وہ لوگوں کے مال کا ڈاکو نہیں ہوتا، محافظ ہوتا ہے۔ تیرے پیٹ حضور نے فرمایا ایک لقمہ اتر جائے، ایک لقمہ حلق سے نیچے اتر جائے، 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی۔ بتائیے کدھر گئی نمازیں، کدھر گئی تسبیحات، کدھر گئے صدقہ و خیرات، کدھر گئی قرآن کی تلاوت؟ قرآن کہتا ہے مسلمان اس کی حلق سے حرام نہیں اترتا۔ رمضان کہتا ہے ارے جس مسلمان کا تعارف قرآن کروا رہا ہے کہ وہ حرام نہیں کھاتا، اس کی حلق سے سود نہیں اترتا، رشوت نہیں اترتی، غریب بیوہ کا کوئی لقمہ ناحق اس کی حلق سے نہیں اترتا۔ بندے میں تجھے یہ پریکٹس کرواتا ہوں،
رمضان آ گیا، کیا فرمایا؟ آ بندے تجھے بھوک ہوگی، کھانا حلال ہے نا، پینا بھی حلال ہے نا، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ بندے آ، ایک معینہ مدت تک، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک آ، وہ جو کھانا حلال ہے اس کو بھی اپنے اوپر روک دے، اس کو بھی روک دے۔ بند کمرہ ہوگا، بھوک کی شدت ہوگی، بھوک بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، پیاس بھی ہوگی، پینا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر آ تیری پریکٹس کرواتے ہیں۔ ایک مہینہ جب تو بھوک کی شدت میں حلال کی طرف جائے گا، روزہ اندر سے آواز دے گا، بندے خبردار تو مسلم ہے، خبردار تو مومن ہے، تیری حلق سے رمضان کے اندر حلال بھی ایک معینہ مدت تک نہ اترے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینہ جب حلال سے بچنے کی اندر قوت پیدا کرے گا، حلال سے نفس کو روکے گا، بند کمرے میں روکے گا، تو قوت آئے گی کہ جب اگلے 11 ماہ آئیں گے تو پھر تیرا ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا، گھر میں فاقے آئیں گے، نوکری نہیں ہوگی، کاروبار ختم ہو جائے گا، پیاس ہوگی، بھوک ہوگی، بچے بلک رہے ہوں گے، بھوک کی شدت بھی ہوگی، اور اچانک کسی غریب کا مال ہڑپ کرنے کا موقع بھی ملے گا، سود کا موقع ملے گا، رشوت کا موقع ملے گا، اور کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا۔ جیسے بھوک تھی، کھانا بھی تھا، دیکھتا کوئی نہیں تھا۔ رمضان نے کہا آ تیرے پیٹ کو حلال سے حرام سے پاک کر دوں، حلال سے بچنے کی مشق کر، تاکہ پھر پوری زندگی بھوک تجھے اس پہ نہ اکسا سکے کہ تیری حلق سے حرام کا لقمہ اترے۔ اے مرد مسلمان، تیرا تعارف یہ ہے، تو سود نہیں کھاتا، یہودی سود کھاتا ہے۔ مسلمان کا غلام رشوت نہیں کھاتا، یہودی کھاتا ہے، عیسائی کھاتا ہے۔ اسے موقع مل جائے تو لوگوں کے مال کا غاصب نہیں ہوتا، محافظ ہوتا ہے۔ ایک مہینے کی تربیت رمضان دین آیا، ایک مہینے کی تربیت۔ ارے قربان جائے، علامہ کی والدہ کے متعلق آتا ہے، جب علامہ پیدا ہوئے، یہ میری بہنیں سنیں، اسلام کی بیٹیاں سنیں، جب مائیں ایسی ہو تو بیٹے بھی پھر علامہ بنا کرتے ہیں۔ علامہ پیدا ہوئے، ماں نے اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا، ایک بکری خریدی اپنے زیور بیچ کے، اور اس بکری کا دودھ پلاتی تھی۔ شوہر نے دیکھا، پوچھا محترمہ آپ اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ بچے کے لیے ماں کا دودھ زیادہ بہتر ہوتا ہے، غذائیت والا ہوتا ہے۔ اس ماں نے کہا اپنے سرتاج کو کہ جو اقبال میں دیکھنا چاہتی ہوں، اگر میں اپنا دودھ پلاؤں تو وہ اقبال نہیں بن سکے گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا مجھے آپ کی کمائی میں شک ہے۔ عورتیں مردوں کو اکساتی ہیں، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز چاہیے، کہیں سے لے آؤ، کہیں سے لے آؤ۔ اور مرد کا عالم یہ ہے، وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گر گیا۔ ارے وہ تو جانور تھا جسے نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، وہ صرف کھانا جانتا ہے، اس کا پیٹ اکسا رہا ہے، تو یہ بھی کھا جا، یہ بھی کھا جا، اس کا بھی کھا جا، اور فرق نہ کر حلال ہے کہ حرام۔ یہ کام جانور کا تھا، انسان کا نہیں۔ تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں میں بھی تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ لمبردار ہے اس بات کا۔ کہا میرا دودھ پیے گا اقبال نہیں بنے گا، اس لیے کہ آپ کی کمائی میں شک ہے۔ انہوں نے دیکھا میری محترمہ اتنی عظیم ہے، انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی جس نوکری سے شک حرام کا لقمہ کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ اور قربان جائیں، جب اس ماں کی گود میں اقبال والے بڑے ہوئے تو پھر یہی بچہ بڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟
سبحان اللہ، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ پھر بچے بھی ایسا کہا کرتے ہیں، اے مرد مسلمان، اپنے بچے کو اپنے گھر میں پیدا ہونے کی سزا نہ دے، اسے جرم نہ بنا کہ وہ تیری گود میں آ گیا، جرم نہ بنا۔ اس بیچارے کو کیا خبر، وہ تو معصوم ہے، تو کہاں سے لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا، کس کا مال ہے جو تو اس کو کھلا رہا ہے؟ اسے اس کا جرم نہ بنا کہ وہ تیری گود میں پیدا ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد کی طرح اسے اس کی سعادت بنا، سعادت بنا۔ امام بخاری کے والد کی طرح سعادت بنا۔ امام بخاری کے والد کہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں جانتا ہوں کہ میری حلق سے کبھی حرام کا لقمہ نہیں اترا، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ اور رابعہ بصری، ان کے والد کی غیرت ایمانی کا عالم یہ تھا، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے کسی کے آگے، بھوکے پھاکے کاٹتے تھے، ڈاکہ مارنا تو بڑے دور کی بات ہے، دھوکے سے مال لے لینا بڑے دور کی بات ہے، وہ صرف مانگنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جس رات ان کی ولادت تھی رابعہ بصری کی، اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں، پہلی تین تھیں، تینوں نے اصرار کیا ابا جان کسی سے تیل مانگ لائیں، رات میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ وہ نکلے باہر کہ تیل مانگ کے لاؤں، دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ غیرت ایمانی نے کہا نہیں، تو غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ واپس آ گئے، کہا جاؤ آپ بیٹی کی ولادت اندھیرے میں ہونے دو، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، یہ بات کی۔ اس پر جب وہ بیٹی پیدا ہوئی، ہاتف غیب سے آواز آئی، اے مرد مسلمان، تیری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تو کسی کا مال جا کے لے، خود اپنے زور بازو سے اپنے بازوں کی ہمت پہ کما کے کھاتا ہے، لہذا یہ بیٹی جس کی آج اندھیرے میں ولادت ہوئی ہے، میں دنیا کے لیے اسے روشنی بنا دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ رمضان مسلمان تیری عظمت بیان کرے گا، تیری عظمت بیان کرے گا، اور قرآن تیری عظمت بیان کرے گا۔ رمضان تجھے عظیم بنا دے گا، عظیم بنا دے گا۔ ایک مہینہ حلال سے اس لیے روکا جا رہا ہے، اس لیے نہیں روکا جا رہا کہ تم پھر بعد میں حرام کھانا شروع کر دینا، پھر تم زندگی بھر حلال حرام کی تضمین نہ کر سکو، نہیں، تمہیں تمیز سکھانے آ رہا ہے۔ حلال سے رک جا تاکہ تیرا پیٹ حرام سے پاک رہ جائے۔ اسی طرح الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، آخری بات کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کہتا ہے مسلمان کے دروازے سے کبھی بھوکا بھوکا نہیں جاتا، پیاسا آ جائے پیاسا نہیں جاتا، اس کے پاس ایک لقمہ ہو کھانے کے لیے، اور کوئی کہہ دے بھوکا ہوں مجھے کھلا دو، تو وہ خود بھوک کاٹتا ہے، اس کو کھلا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفاق۔ بولیے اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق۔ آئیے سیدہ کائنات اور مولا کائنات 3 دن روزے رکھے، پانی سے روزہ رکھا، سارا دن بھوک پیاس میں گزار دیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کسی یہودی سے جو ادارے لے آئے، آٹا بنایا، ایک وقت کا کھانا تھا، این اس لمحے جب روزے کی افطاری کا وقت آیا اور کھانے لگے تو باہر سے کوئی یتیم کی صدا آئی، ارے بھوکا ہوں، اے سیدو، اے نبی کے خاندان والوں مجھے کچھ کھلا دو۔ سیدہ نے کہا علی یہ کھانا اس کو کھلا دو، ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے۔ یہ تیری عظمت ہے، اللہ
فرماتے ہیں اس رمضان کے دور میں ہم نے تیز ہواؤں کو مصطفیٰ کی سخاوت کا مقابلہ کرتے نہیں دیکھا. آقا کے ہاتھ سے اتنی خیر جاری ہوتی, اتنا انفاق ہوتا جاری کہ تیز ہوائیں حضور کی سخاوت کا مقابلہ نہ کر سکتی تھیں. تو اس نبی کا امتی ہے. تجھے یہ تصور نہیں دیا جا رہا کہ تو جو کمائے اس پہ اژدہا بن کے بیٹھ جائے. دولت کو گھر کی لانڈی نہ سمجھ. یہ جو تو کماتا ہے اس میں تیری بیوی کا حصہ ہے, تیرے بچوں کا حصہ ہے, تیرے والدین کا حصہ ہے, تیرے بہن بھائیوں کا حصہ ہے. ارے نادا, یہ تو رشتہ دار تھے. اس غریب کا حصہ ہے جس کے تن پہ کپڑا نہیں, اس بھوکے کا حصہ ہے جسے روٹی نہیں مل رہی, اس پیاسے کا حصہ ہے جسے پانی میسر نہیں. اللہ پاک نے فرمایا رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ سے جزا لینے کی نیت سے رکھنے والوں, سنو, جب تک فطرہ نہ دو گے, انفاق کا عمل نہ کرو گے, تمہارا روزہ ہی قبول نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں ایسا؟ قربان جائیں, رمضان سخی بنانے آ رہا ہے اور حضور رمضان کے مہینے میں ایسے سخی بنتے. ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ دریاؤں میں اتنا تلاطم نہیں دیکھا جتنا تلاطم مصطفیٰ کی سخاوت میں دیکھا. ہواؤں میں اتنی روانی نہیں دیکھی, اتنی تیزی نہیں دیکھی جتنی تیزی حضور کی سخاوت میں دیکھی ہے. آئیے لوگوں, تحریک منہاج القرآن مسلمان کو وہ مسلمان بنانا چاہتی ہے جو مسلمان جس مسلمان کا تعارف قرآن پیش کرتا ہے. اور رمضان بھی اسی مقصد کے لیے تھا. قرآن کہے گا مسلمان کی شان یہ ہے, رمضان کہے گا ایسا بنا دیتا ہوں. ایک مہینہ یہ تربیتی نصاب ہے. یہ ایک نئی ٹرم آپ کو دے رہے ہیں تحریک منہاج القرآن. رمضان کیا ہے؟ تربیتی نصاب. بولیے, رمضان کیا ہے؟ تربیتی نصاب. کیسی تربیت؟ حرام سے بچنے کی تربیت, راتوں کو پچھلے پہر اٹھنے کی تربیت, نماز کے پابند ہونے کی تربیت, سخاوت کی تربیت, صبر و استقلال کی تربیت, پھر اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کی تربیت, اللہ کے رنگ میں اس کے خلق اپنانے کی تربیت. ہوتا یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں چونکہ یہ بات آ گئی کہ سارا مہینہ یہ نیت بنا رکھی تھی روزے بخشوانے ہیں, اس لیے تربیت نہیں لی. اور انا للہ و انا الیہ راجعون, سارا مہینہ نماز پابندی سے ہوتی رہی. جو ہی شوال کا چاند نظر آیا فجر بھی گئی. سارا مہینہ تہجد وقت اٹھتے رہے. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ نادان اس لیے نہیں رمضان دیا کہ سارا مہینہ تہجد وقت اٹھتا رہے اور پھر جب مہینہ گزر جائے پھر تو فجر بھی نہ پڑھ سکے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت تو تیرے دروازے پہ آئی تھی. اے بندے, تیرا دامن ہی تنگ تھا, تیرے دامن میں وسعت نہ رہی. آؤ اپنے دامن کو وسیع کریں. آؤ رمضان کا پیغام سنیں, قرآن کا پیغام سنیں. یہ اکٹھے کیوں آ رہے ہیں؟ رمضان کے ساتھ قرآن کیوں اتر رہا ہے؟ اسی لیے اتر رہا ہے کہ جو تعارف قرآن کروائے گا رمضان بنائے گا. اے مسلمان, آ, تیرے دروازے پہ رحمت رب آ رہی ہے, آ خود کی تربیت کر لے. پیٹ کر, جبین کو سجدوں کی لذت عطا کر, اور یہ عادت چھوڑ دے کہ صبح اٹھنا ہی اس وقت ہے. میں تو کہتا ہوں یہ جتنی بیبیاں ہیں نا, جتنی خواتین ہیں مسلمان, جتنی خواتین ہیں, یہ سب بخشی ہوئی ہیں, جنتی ہیں ساری. سچ کہہ رہا ہوں. ہاں, اگر یہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ والدین کی نہیں, شوہر کی. اگر یہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں تو ساری جنتی ہیں. کیسے؟ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. صاحب نے اٹھنا ہے ٹائم دیکھ کے, کتنے بجے دیکھنا, بھی 10 منٹ رہ گئے اذان ہونے میں, اٹھیں گے
اور کلی بھی کی اور کلی کیا وضو بھی نہیں کیا اور شور مدار یہ تھوڑا ٹائم رہ گیا لائیں بھی کھانا دیں کھائے اور پھر نیند کی غفلت ہو گئے نیند کی نظر ہو گئے وہ بیچاری گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتی ہے مبارک ہو آپ کو پہلے اٹھتی ہے آٹا گوندتی ہے سالن بناتی ہے سب کے لیے تیاری کرتی ہے اگر عورتیں اپنے خامد کی نافرمان نہ ہو تو رمضان سب کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہے جتنی خدمت خلق یہ کرتی ہیں اسی طرح یہ اٹھنا یہ خدمت ساری زندگی کا عمل ہو جائے یہ صرف رمضان تک محدود نہ رہ جائے ساری زندگی طبیعت کا حصہ ہو جائے طبیعت کا حصہ روح تڑپے رمضان ایسی بات سکھا جائے ایسے سجدوں کی لذت دے جائے آنکھوں میں ایسے آنسو دے جائے کہ روح ساری عمر پھر تڑپے ساری عمر تڑپے پھر یہ اٹھنا برقرار رہے تہجد سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھنے کا یہ اٹھنا برقرار رہنا چاہیے اگر تو ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منشاء الہی کے مطابق ہو گئے جو رب نے چاہا جو اللہ کے رسول نے چاہا اور جو رمضان کے رکھنے کا مقصد اسلام نے چاہا آپ نے پورا کر دیا اور اگر نہ ہو سکے اللہ نہ کرے نہ ہو سکے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی منشا اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہو گئے رمضان کو مذاق بنا دیا اللہ اکبر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی شعبہ ہے زندگی سے کوئی تعلق رکھتا ہو کوئی عالم ہو کوئی صوفی ہو کوئی سائنسدان ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی عمرانیات کا ماہر ہو ماہر تعلیم ہو سیاست کا میدان ہو یا اقتصادیات کا میدان ہو کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے نے جب بھی مجھ سے کوئی سوال کیا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب بھی سوال کیا شرق سے غرب تک جب بھی سوال کیا اللہ کے کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن پاک کی خیرات کے صدقے سے میں نے اس کا تشفی ثواب دینے میں ایک لمحہ برابر بھی توقف نہیں کیا جواب دے دیا اسے اور وہ مانا مگر فرماتے ہیں امریکہ یونیورسٹی تھی خطاب ہو رہا تھا اور تعارف ہو رہا تھا مصطفیٰ کے غلام کا حضور کے غلام کا کیا وہ نہیں سود کھاتا وہ نہیں حرام کھاتا اس کی سجدی اس کی پیشانی سجدوں پہ ناز کرتی ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے ماند سحر اس کی جوانی ہوتی ہے ماند سحر اس کی جوانی ہوتی ہے اتنا پاک ہوتا ہے جب یہ سارا تعارف ہو گیا ایک نوجوان کھڑا ہوا عیسائی اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جس مسلمان کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ زمین پہ کہیں ہے بھی بات سمجھے نا یہ شب زندہ دار یہ مرد کلندر یہ جوان مرد یہ باضمیر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہیں ملے گا فرماتے ہیں اس کا جواب نہیں دے سکا پھر عہد کر لیا ایسے جواب پیدا ہوں گے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ ایسے پیدا ہوں گے ارے جن کی پیشانی سجدوں سے ناز کرے گی جن کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے محبت اللہ کی خشیت اللہ کی محبت کے آنسو نظر آئیں گے جو راتوں کے پچھلے پہر اٹھ کے مولا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگوں کی عزتوں کے محافظ حرام سے بچنے والے حلال پر اکتفا کرنے والے ہوں گے یہ تحریک منہاج القرآن کا مشن ہے یہ تحریک منہاج القرآن کا مقصد ہے کہ بندے 60 سالہ زندگی 60 سالہ 30 سالہ 50 سالہ زندگی ارے یہ جو اللہ نے تجھے دی ہے اسے اللہ کے شیروں کی طرح گزار کے جا مرد کلندر بن کے گزار کے جا اور رمضان اور قرآن یہی اس کا تعلق ہے جو ہماری سمجھ میں آیا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک
جو اتنا عظیم مقصد لے کے ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے دامنوں کو اتنی وسعت دے کہ اس کی خیرات اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ اور تحریک منہاج القرآن ناروال کے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے سال کی طرح آج بھی انہوں نے اتنی محنت کی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے مردوں کی طرف سارا پنڈال بھرا ہوا ہے، اور عورتوں میں پیچھے کچھ کرسیاں خالی ہیں، انشاءاللہ یہ بہنیں محنت کریں گی، یہ بھی بھر جائیں گی، اور قرآن کا یہ فیضان انشاءاللہ سینے سینے میں جائے گا، اور پھر ایک نیا مسلمان تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ آئے گا، وہ مسلمان جس پر قرآن ناز کرے گا، اسلام ناز کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی کیا ہے یہ؟